سورہ النجم پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 36، 37 اور 38۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا لم نہ ینبأ خبر پہنچی بما اس شخص کو یا وہ خبر فی صحف موسیٰ جو موسیٰ کے صحائف میں تھی، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم کے صحائف میں، الَّذِي وَفَّى وہ ابراہیم جس نے وفا کی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلی آیات میں ولید بن مغیرہ کے واقعہ کا ذکر کیا کہ ایک شخص نے اس کو کہا تم اسلام قبول نہ کرو، اور اگر اللہ کا عذاب تم پر آیا تو وہ عذاب میں اپنے اوپر لے لوں گا اور تم مجھے اتنے پیسے دے دینا۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو ایک جواب دے رہے ہیں، کیا اس بندے کو جس نے یہ کہا کہ عذاب میں لے لوں گا اپنے اوپر، اس کو موسیٰ کے صحائف کی خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کے صحائف کی خبر نہیں پہنچی؟ اب یہاں اگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں غور کریں تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بعد میں۔ حالانکہ بعثت کے اعتبار سے ابراہیم پہلے آئے ہیں اور موسیٰ بہت عرصے بعد آئے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا اور ابراہیم علیہ السلام کا بعد میں کیا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ خاص وجہ یہ ہے کہ یہودی مکے میں آتے جاتے رہتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہودی اکثر مکے میں تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ اچھا، پھر مشرکین مکہ یہودیوں سے توریت کے متعلق سوال کرتے رہتے تھے، اور یہودی مکہ کے مشرکین کو اکثر توریت کی باتیں سناتے رہتے تھے، لہذا یہ بات ان میں شہرت پا چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کیا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام تک جتنی پہلے نبیوں کی شریعتیں آئی ہیں نا، ان میں یہی اصول چل رہا تھا کہ ایک کا گناہ دوسرے کے ذمہ ڈال دیا جاتا تھا۔ مثلا باپ نے قتل کیا، باپ بھاگ گیا، تو ان شریعتوں میں اجازت تھی کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو پکڑ لو اور بیٹے کو قتل کر دو۔ خامد نے قتل کیا ہے، اب خامد بھاگ گیا قتل کر کے، خامد مل نہیں رہا، تو ان شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ بیوی کو پکڑو اور خامد کی جگہ بیوی کو قتل کر دو۔ حتیٰ کہ ماموں زاد، چچا زاد، پھپھی زاد تک ان شریعتوں میں اجازت تھی۔ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک کا بوجھ دوسرے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک نے کوئی کام کیا ہی نہیں، وہ بیچارہ بے قصور ہے، اس نے اشارہ بھی نہیں کیا، ہتھیار بھی نہیں پکڑایا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کرنے والا نہیں مل رہا تو اس کے قریب کے رشتہ دار کو پکڑ کر بھینٹ چڑھا دو۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے آ کر آپ کی شریعت نے اس قانون کو منسوخ کر دیا
اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا نہیں بھائی، اللہ کا حکم آج کے بعد یہ ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جرم کیا ہے اسی کے ذمہ جرم ہوگا، اس کے بدلے میں دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور وہ جرم کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ آپ مشرکین مکہ چونکہ توریت سنتے رہتے تھے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں یہود سے سوال کرتے رہتے تھے، اب مشرکین مکہ کو اس بات کا علم تھا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جو وفادار تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وفادار کیوں کہا؟ ایک خاص وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وفا میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد تک قربان کر دی۔ توحید کا پیغام بے دڑک پہنچایا۔ نمرود نے پیغام توحید پہنچانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا تو بے خطر کود گئے، ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، نمرود سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ نے بیٹا مانگا، چھری کے نیچے اسماعیل کو لٹا دیا۔ اللہ نے کہا ہاجرہ کو بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ آئے، کہا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہر جگہ پر پورے اترے۔ اللہ فرما رہا قرآن میں وفا، ہمارا ابراہیم سب سے بڑا وفادار ہے، کہ اس کی وفا کو دیکھو کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارا گیا، لیکن ہر آزمائش میں پورا اترا ہے۔ تو کہا ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جو وفادار ہے۔ ان کی صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کی کتاب توریت میں بھی یہ لکھا ہوا تھا، اور مشرکین مکہ تمہیں اس بات کا علم بھی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر یہ بے وقوف کیسے کہہ رہا ہے ولید بن مغیرہ کو کہ اگر تیرے اوپر عذاب آیا تو میں لے لوں گا؟ جب ایک بات مسلمہ ہے، ایک طے شدہ ہے شریعت ابراہیم میں بھی اور شریعت موسیٰ میں بھی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اس بے وقوف کو پتہ بھی ہے، اس نے کئی مرتبہ یہود سے سنا بھی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر یہ کتنی ڈاڈائی سے کہہ رہا ہے کہ تو ایمان قبول نہ کر، اور اگر تیرے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو وہ میں لے لوں گا۔ کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو جرم کیا ہے وہی اس کا گناہ لے گا۔ اچھا، یہاں ایک حدیث ذہن میں رکھنا، ایک اور حدیث بھی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے قتل دنیا میں ہوں گے ان میں سے ایک حصہ اس گناہ کا آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کو بھی ملے گا، جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی حصہ ملے گا۔ مجرم جس نے قتل کیا اس کو تو سزا ملے گی، لیکن اس گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ قابیل کو بھی ملے گا۔ تو پھر قرآن اور حدیث آپس میں ٹکرا گئے؟ ٹکرائے نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ہے قابیل ہے قتل کو ایجاد کرنے والا۔ تو جو کسی جرم کے ایجاد کرنے والا ہوگا نا، پیچھے جتنے متبعین ہوں گے وہ جو اس جرم پر چلیں گے، اس کا گناہ اس بندے کے سر بھی جائے گا۔ یہ بوجھ اٹھانے والا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ مختلف ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیا، اب لوگوں نے اس سے ہدایت کا پیغام سنا، وہ لوگ اس پیغام پر چلنا شروع ہو گئے۔ اب جتنے متبعین ہدایت ہوں گے جو ہدایت کی طرف آ گئے، اب جتنے نیک عمل وہ کریں گے جس نے انہیں کہا تھا اتنا ہی ثواب اس سے بھی ملتا رہے گا۔ کیوں؟ یہ ہدایت کا موجد ٹھہرا۔ تو موجد جو ہوگا، جو ہدایت کو ایجاد جس نے کیا یا ہدایت کا پیغام پہنچایا، اس کو اجر ملے گا، جبکہ ان کے اجروں میں کمی کوئی نہیں ہوگی۔
اور وہاں جس نے جرم کیا اس کو پوری سزا ملے گی، لیکن قابیل کو بھی حصہ ملے گا کیونکہ وہ موجد ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے جرم کیا ہی کوئی نہیں، سرے سے اس نے جرم ہی کوئی نہیں کیا۔ باپ نے قتل کیا، بیٹا نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، نہ بیٹے کو خبر، نہ پتہ، نہ عطا، نہ ہتھیار اٹھا کر دیا اور اس کو بھینٹ چڑھا دینا، اصل معنی یہ ہے۔ اور وہاں چونکہ قابیل نے قتل کیا اس لیے قابیل کا جرم کا اس کا موجد بن گیا، اس لیے اسے سزا ملے گی۔ تو اس لیے قرآن و حدیث آپس میں ٹکرا نہیں رہے، قرآن و حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس طرح حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو سرکار اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عرب تباہ ہو گیا، عرب تباہ ہو گیا، یاجوج و ماجوج نکل آئے، روم فتح ہو گیا، سرکار اس طرح فرما رہے تھے۔ دجال آ گیا۔ اب حضرت زینب فرماتی ہیں، میں نے سرکار کی زبان سے یہ سارا کچھ سنا، میں حیران ہو گئی، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، قرب قیامت جب دجال آئے گا بڑے بڑے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، بلکہ دجال جب انہیں تبلیغ کرنے لگے گا تو وہ لوگ دجال کے کرتب دیکھ کر کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے اور دجال کا کلمہ پڑھیں گے۔ اب اپنے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں، دجال کے جرم کی سزا تو نہیں ہے نا۔ دجال نے تو ایک پیغام دیا ہے، اب پیغام نہ قبول کریں۔ اس وقت بھی تو لوگ مومن ہوں گے، ایسے مومن ہوں گے کہ دجال انہیں آگ پر چلائے گا، وہ آگ پر چل جائیں گے لیکن رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ آگ پر چل جائیں گے لیکن حضور کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے، اور کچھ ویسے ہی دجال کے کرتب دیکھ کر دجال کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو اب قصور تو ہے نا اپنا، تو کوئی کسی کا جرم نہیں اٹھائے گا، یہ بات بالکل درست ہے۔ جو جس کا بوجھ ہوگا وہی اٹھائے گا، کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہٰذا یہ حدیثیں قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں، یہ حدیثیں بالکل قرآن کے حکم کے مطابق ہیں کہ جہاں قابیل کو سزا مل رہی ہے اس لیے کہ قابیل قتل کا موجد ہے، اس نے ایجاد قتل کیا ہے۔ سب سے پہلا اس ضروب زمین پر جو قتل ہوا ہے وہ قابیل نے کیا ہے اپنے بھائی حابیل کو، تو اس لیے اسے اس گناہ کی بھی سزا ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے